بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ بہت زیادہ ہو تو نماز فجر کے وقت یہ ایک لفظ پڑھ لو، بول نہیں سکتے تو دل میں کہہ دو، اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو بخشش ہو جائے گی۔ وہ لفظ یہ ہے۔ ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، دیکھ لیجئے مولا بھر بھر کر آئے گی، صرف یہ ایک لفظ کہہ دے، اگر وہ بول نہیں سکتا تو دل میں کہہ دے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ان کی مغفرت کر دوں گا اور گناہ معاف کر دوں گا۔ ناظرین، صحیح بخاری و مسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا ترجمہ ہر آدم کی اولاد خطا کرنے والی ہے، اور خطا کرنے والوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، زندگی کے ہر سفر میں انجانے یا جان بوجھ کر گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ ان گناہوں کی شامت سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، رزق میں تنگی، دل میں بے سکونی اور زندگی میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ گناہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی سے دور کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عبادت میں سستی، دعا سے توبہ اور غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بے پایا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، گناہوں سے بھرپور زندگی کو بھی ایک سچی توبہ سے پاک کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تعالی سب گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین، انسان کی فطرت میں کمزوری ہے، وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ گناہ اس قدر بڑھ جاتے ہیں، انسان خود مایوسی میں ڈوب جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب نجات ممکن نہیں۔ مگر اے بندہ، خدا یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور اس کا فضل تیرے گناہوں کی تعداد سے کہیں زیادہ وسیع اور عظیم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر غالب کر دیا ہے۔ اس کا فضل ایسا ہے کہ وہ ایک توبہ کرنے والے بندے کے لیے سارے گناہ معاف کر دے، اسے محبوب بنا لیتا ہے۔ جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے معاف کرتا ہے، بلکہ بعض اوقات اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو ملاحظہ خاطر رکھتے ہوئے ہمارا آج کا وظیفہ بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گناہوں کی مغفرت کے حوالے سے ہے، کہ جس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ کی امت کا ہر فرد گناہ بھر بھر کر آئے گا، اگر گناہوں کے باوجود وہ ایک لفظ کہہ دے اور جو بول بھی نہ سکے، وہ اگر اپنے دل میں ہی اپنے گناہوں کا تصور لاتے ہوئے اس لفظ کو ادا کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں ان کی مغفرت کر دوں گا اور گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ پیارے دوستو، وہ لفظ جاننے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، تاکہ تمام امت محمدیہ کے گناہوں کی مغفرت ہو سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، میری امت کا کیا ہوگا؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کا امتی گناہ بھر بھر کر آئے گا، صرف ایک لفظ اپنے زبان سے کہہ دے، ان کے 1000 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری خطبہ دے چکے تو اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ کو بے ہوشی ہوئی تو دروازے پر ایک شخص آ کر پکارا، السلام علیکم۔ اسی نے اس کے جواب سن کر یہ جواب دیا کہ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے ہوشی ہے، اس وقت تمہیں آنے کی اجازت نہیں۔ اس شخص نے پھر پکار کر کہا، السلام علیکم۔ نبی جب دوسری مرتبہ پکارنے والے نے پکارا تو اس بار ان کی آواز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں گئی۔
فرمایا اے فاطمہ کون ہے؟ عرض کیا ایک شخص ہے گھر میں آنے کی اجازت مانگتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیونکہ بے ہوشی کا غلبہ ہے اس لیے ہم نے اسے اندر آنے کی اجازت نہ دی۔ فرمایا فاطمہ تمہیں نہیں پتا یہ کون کھڑا ہے؟ اجازت کون مانگ رہا ہے؟ یہ گھروں کو ویران کرنے، قبروں کو آباد کرنے والا، بچوں کو یتیم کرنے والا، عورتوں کو بیوہ کرنے والا، دوستوں کو دوستوں سے چھیننے والا، یہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے، اسے جلدی آنے کی اجازت دے دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا کہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے ہیں تو بے ساختہ رو پڑی، اے مدینہ آج ویران ہو جائے گا، یا اللہ تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آج جا رہے ہیں، یہ ملک الموت ان کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ ادھر ملک الموت مکان کے اندر تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ کو کیا ہوا؟ پھر بہت روئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوش آیا۔ فرمایا کہ اے فاطمہ اتنا نہ رو، کیونکہ آپ کے رونے کے ساتھ آسمان کے فرشتے اور حاملان عرش بھی روتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو پوچھے اور فرمایا ان قریب سب سے پہلے اے فاطمہ تم مجھ سے ملنے آؤ گی۔ پھر ملک الموت سے فرمایا اے ملک الموت اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کہاں ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت وہ 7ویں آسمان پر ہے، آسمان کا ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تعزیت دے رہے ہیں، اے جبرائیل علیہ السلام آج تمہاری رسالت، آج تمہارا قرآن پہنچانا بھی تمام ہوا۔ اگر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی دنیا سے گئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام فرمایا ہے، آپ کا مزاج پوچھا ہے۔ فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام اس عالم میں میرے لیے کیا تیار کیا گیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے آنے کی خوشی میں دوزخ کو ٹھنڈا کر دیا گیا ہے، جنت آراستہ کر دی گئی ہے، آسمان پر فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر ہیں، دربان جنت کا دروازہ کھول آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام بتاؤ میری امت کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ جس کے ہونٹوں میں جان رہ جائے گی وہ بھی اگر دل میں توبہ کرے یا توبہ کے لیے ہونٹ ہلائے گا تو بھی 1000 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے توبہ کی اس کو آپ اپنی شفاعت سے بخشوا دیں گے، آپ جس کی بھی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا، آپ غم نہ کھائیں۔ اتنے میں ایک اور فرشتے نے حاضر خدمت ہونے کی اجازت طلب کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے؟ عرض کیا یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام فرشتہ ہے، آسمانی دنیا کا داروغہ ہے، جسے جس دن اس نے آپ کو معراج کی رات میں دیکھا آپ کی جمال کا عاشق ہوا ہے۔ آج اسے معلوم ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال پائیں گے۔ اس نے بارگاہ اقدس میں عرض کیا میں نے رب الہی سے عاجزانہ دعا کی تھی کہ مجھے ایک مرتبہ اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ان کی زندگانی میں کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ یہ فرشتہ اللہ رب العزت سے اجازت لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت تو میری زیارت کرنے آئے ہو یا میرے روح قبض کرنے کے لیے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا مجھے خدا پاک نے حکم دیا ہے کہ جو مرضی ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو ویسا ہی کرنا، اگر جناب کی مرضی ہو تو روح قبض کر لوں ورنہ زیارت کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا بند کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا ہے اور اب آپ کا دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا آسمان عالم آپ کی زیارت کا مشتاق ہے، کیونکہ آج آسمان کو سجا دیا گیا ہے، آج فرشتوں کو بے خوف سنورنے کا حکم ملا ہے،
کہ اگر آپ آسمان پر لے جانا چاہیں تو آپ کو ہم لے چلیں، اگر آپ یہی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت ہوا کہ جب اللہ کو یہی منظور ہے کہ دار فانی کو چھوڑ دوں اور دار بقا کو اختیار کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا میرے ازواج کو سامنے بلاؤ، تو بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے کہا کہ دیکھو تم صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا حال ہے؟ فرمایا کہ اب وہ قریب آ گیا ہے کہ تم آج کے بعد میری آواز نہ سنو گی اور نہ ہی مجھے دیکھو گی۔ اور پھر فرمایا، اے فاطمہ میری بیٹی حسن اور حسین کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی آدمی کو کہا، بہت جلد حسن اور حسین کو بلا لاؤ، کیونکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت بہت قریب ہے۔ وہ شخص حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلانے گیا تو راستے میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما اس وقت بچے تھے اور اپنے گھر کی طرف سفر پر گامزن تھے، اور قاصد نے عرض کیا کہ جلدی چلو، تمہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے۔ حضرت حسن کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میں نے کہا تھا نا بھائی جان، یہ میرا دل آج بہت اداس ہے کہ آج میرے نانا جان کی خدمت اقدس میں ہوتا ہوں۔ میرا دل مانتا تھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے، اس لیے ہم پہلے ہی سے گھر کی طرف چل نکلے تھے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اتنی جلدی کیوں ہے کہ ہمارے نانا جان کا آخری وقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات فرمائیں گے۔ دونوں صاحبزادے گھبرا کر حاضر ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھا کر ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ میری امت کے ظالم تم پر ظلم کریں گے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان پر ظلم ہوگا تو یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس کو کہیں گے؟ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی ان کے لیے کافی ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی وفات کی باتیں سن کر روئے۔ ان کی آواز سے جو مجمع صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کا چہرہ شریف کے چاروں طرف جمع تھی، وہ صبر ہونے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بعد آپ کی امت کا تقوی کون ہوگا؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور آسمان سے تر ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو ہر صورت میں اچھی جگہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنی امت سے جدائی کے صدمے میں روتا ہوں۔ جب صحابہ کرام کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی میرے حجرے کا پردہ اٹھاؤ، میں ایک نظر اپنی امت کو دیکھ لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پردہ ہٹایا اور صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کو پاس بلایا۔ جب وہ دیوانوں کی طرح رونے لگے تب آپ نے فرمایا، اے مصیبت زدہ لوگوں، صبر کرو، میں جاتا ہوں، تمہارے لیے حوض کوثر اور جنت کا راستہ کرتا ہوں۔ تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، تم سے پہلے کوئی امت نہ جائے گی۔ اے میری امت، دین اسلام پر قائم رہنا اور قرآن کو اپنا ایمان بنانا۔ اے اللہ، میں تیرا پیغام پہنچا دیا۔ یہ فرماتے فرمایا بند ہوئی اور ماتھے پر پسینہ آیا، بے ہوشی طاری ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو اشارے سے رخصت کیا۔ صحابہ کرام باہر چلے گئے۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حشر کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں گی؟ فرمایا کہ لوح محفوظ کے نیچے۔ عرض کیا کہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہ ہوئی۔ فرمایا کہ پھر حوض کوثر پر، اگر وہاں بھی نہ ہوئی
تب میزان عادل کے پاس جہاں امت کے اعمال تولے جائیں گے، یہاں تو پل صراط پر میں وہاں جہنم کے کنارے پر کھڑا امت کی سلامتی سے گزر جانے کی دعا کرتا رہوں گا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی وصیت سے فارغ ہوا، فرمایا کہ اے ملک الموت، مجھے اپنے رب سے رکھی ملاقات کا اشتیاق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح قبض کرنے کی اجازت طلب فرمائی۔ ملک الموت نے روح قبض کرنا شروع کی اور تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا، اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، الہی تو یہ موت کی تکلیف آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھروا کر موت کے گھبراہٹ میں گھڑی گھڑی پانی میں ہاتھ ڈالتے، وہ ہاتھ منہ پر پھیرتے اور فرمایا، اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا، اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزا کی تکلیف زیادہ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور اپنا منہ پھیر لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ فرمانے لگے، یا رب امتی، یا رب امتی، کہتے کہتے جان سینے سے سمٹ آئی، نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ آپ کی امت پر 1000 درجات سے زیادہ مہربان ہے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجئے۔ یہ سن کر فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، اب گردن مبارک کا مہرہ ایک طرف کو جھک گیا اور روح مبارک پرواز کر گئی۔ تو ناظرین محترم، تقوی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب آپ کو ان الفاظ کے بارے میں بتاتے ہیں جن کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ کی امت گناہ بھر بھر کے آئے گی تب بھی یہ الفاظ پڑھ لے، یا جو پڑھنا نہیں جانتا وہ دل میں تصور کر لے تب بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کی بخشش فرما دے گا، اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف کر دے گا، اس کی مغفرت کر دے گا اور اس کے لیے دنیا اور آخرت آسان کر دے گا۔ تو ناظرین محترم، یہ الفاظ آپ چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد بھی پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ فرض کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یا اس کے علاوہ آپ اپنے دن بھر مشغول ہیں، جب آپ کو وقت مل جائے، آپ کہیں پر بھی موجود ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ ان الفاظ کو باکثرت پڑھ سکتے ہیں۔ ان الفاظ کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے باوجود ہونا ہے، اور باوجود ہو جانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جن الفاظ کی تسبیح کرنی ہے وہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری آیت ہے، پیاری آیت کے الفاظ ہیں، اور اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب بہت بڑا مہربان اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ یہ آیت حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو خطاب کرتے ہوئے نازل ہوئی ہے، جس میں توبہ اور استغفار کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ کی صفت رحیم، نہایت رحم کرنے والا اور ودود، بے پناہ محبت کرنے والا کو بیان کیا گیا ہے تاکہ بندے اس کی طرف رجوع کرے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے الفاظ کے مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ پورے 100 مرتبہ آپ نے ان الفاظ کو پڑھنا ہے۔ ان الفاظ کہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 41 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین محترم، گناہوں کی مغفرت کے لیے قرآن و حدیث میں بہت سے وظائف اور دعائیں وارد ہوئی ہیں۔
جو انتہائی بابرکت اور مجرب ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام حد تک بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد آخر میں درود پاک پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی پکی سچی توبہ کرنی ہے۔ توبہ یعنی سچی توبہ کہ جس کے بعد گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے اور خلوص دل سے پچھلے تمام گناہوں پر شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرتے ہوئے رو رو کر گر گرا کر دعا کرنی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ پس دل سے پکاریں، آنکھوں میں آنسو لا کر سچی توبہ کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کس طرح رب کریم اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ دل سے ندامت اور زبان پر استغفار ہو اور نیت یہ ہو کہ آئندہ گناہوں سے بچا جائے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ہمیشہ امید رکھو اور توبہ کرتے رہو۔ جو انسان خلوص دل سے یقین کرتا ہے، یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ان الفاظ کو پڑھتا ہے اور دل سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے تو استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اے اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما دے، چھوٹے اور بڑے، پہلے اور پچھلے، جان بوجھ کر کیے ہوئے اور بھول کر کیے ہوئے، چھپے ہوئے اور کھلے ہوئے سب گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اے رب کریم، اے اللہ میرے دل کو پاک فرما دے، میرے عیب چھپا لے، میرے لغزشیں معاف فرما دے، میرے درجات بلند کر دے اور مجھے توبہ کرنے والوں میں اور خوب پاکیزہ لوگوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں اور تیری طرف سچی توبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ ہر گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، بس تو میری توبہ قبول فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عطا فرما، مجھے عافیت دے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک اور نمونہ دیکھیے کہ یہ آیت کریمہ جب بھی پڑھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی تصدیق کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پڑھنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس لیے ہم اپنے عمل میں ایک چھوٹا سا اضافہ کرتے ہیں، ہر 10 مرتبہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ ایک بار ضرور کہیں، اس سے ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور دل کو سکون بھی ملتا ہے۔ اور آخر میں آپ دعا کریں تو یہ بھی پڑھ لیا کریں، یا غفار یا ستار یا رحمان یا رحیم، میرے گناہوں کو ایسا معاف فرما دے جیسے ماں اپنے بچے کے زخم کو چوم کر بھلا دیتی ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی میں نور بھر دے گا، رزق میں برکت آئے گی، دل کو اطمینان ملے گا اور قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ایسے ہی مبارک ویڈیوز آپ کے سامنے لاتا رہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔